بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت و رغبت اور طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم الشان واقعے سے خوب واقف فرمایا ہے۔ سورہ یوسف 12 کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر ابن خطاب سے بحث و تکرار کی، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں ذکر ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، اور حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ و غمگین ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مناظرے کا حال بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اور حضرت عمر فاروق کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لے آئے، بحکم رب العالمین، اور پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور قصے کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان فلسطین میں تشریف لائے اور پھر یہیں ٹھہر گئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے پیدا ہونے کے بعد 1869 قبل مسیح میں انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک پہلی بیوی لیا تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی لیا نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اس لیے یوسف کی صحیح خدمت، آپ کثیر الاولاد ہیں اور آپ کی 1-2 بیویاں اور ہیں جو اپنے میں لگی ہوئی ہیں، بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیوی لیا کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نام سے کرنے لگی، وہ چونکہ یوسف کی سچی خالہ بھی تھیں۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھنٹہ دل تڑپتا رہتا تھا۔ وہ فرط محبت میں اپنی بیوی لیا کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بیوی لیا نے کہا کہ میں بغیر یوسف علیہ السلام کے 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی بیوی لیا نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف 1 ہفتہ تمہارے پاس رہے اور 1 ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا، پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا کو وہ کمر بند اپنے سسر کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بروقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بیوی لیا نے بہانہ بازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نہ لے جا سکیں۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا تھا تاکہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت الہی میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا ملازم ہو جاتا۔ پس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بیوی لیا نے بہانہ کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے سسر کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔
ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے فوراً کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے شرمندگی کی وجہ سے اپنی بیوی لیا کو یوسف علیہ السلام کے لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کی بیوی نے وفات کی۔ پھر بعد وفات اپنی بیوی کے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے گزری کل کو خواب میں دیکھا ہے سورج اور چاند اور 11 سیاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو خواب کی تعبیر بتائی اور فرمایا، اور اسی طرح نواز دے گا تیرا رب اور بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 والد جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب وہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور بولے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کہنے لگے ان کے بھائی یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے، والد کو ہم سے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا والد اپنی اولاد کے معاملے میں ظاہر غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف کی نابالغی میں کہی گئی تھی، حالانکہ یہ باتیں طعنہ زنی پر شک ہوتی تھیں، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی تھے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اور اپنے والد کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یوسف 12 آیت نمبر 9 میں، بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے مار ڈلوایا، کسی ایک جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ ہم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دو تاکہ وہ اپنے والد کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے والد کے ہمیشہ فرمانبردار ہونا، کہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہود تھا اور تمام بھائی اس کے فرمانبردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارا بھائی ہے، اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو، اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اسی طرح یوسف اپنے والد کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی، اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے، اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی آخری ضرورت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام ہی کو فریب دینا چاہیے، تو یہ خود اپنے والد سے چلنے کے واسطے ضد کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھائیں گے، اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں؟
ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کا سر آنکھوں پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے کہ اے میرے والد صاحب، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر آؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، اچھا یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب میں والد صاحب نے اچھا کہا ہے اور اجازت دے دی۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کوئی رنگ نہ پہنچے۔ اس کے بعد ہم سب خیال ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 11 سے 12 میں، بولے اے والد، کیا ہے کہ بھروسہ نہیں کرتے ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح نگرانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا۔ جیسا کہ حضرت یعقوب نے فرمایا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو۔ یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 14 میں، وہ سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور ہم تو سب پوری جماعت میں ہیں، ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی وہ کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گوا دیا۔ یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی ہیں اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب سخت گناہ گار ہوں گے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان باتوں کا فریب کھا کر یوسف علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے میری جان، میری آنکھوں سے اپنی آنکھ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتہ پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ پھر اسی پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے۔ وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان فلسطین 12 میل کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے، 10 درازی اور تھپڑ لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، 2 زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نصیحتیں مت بھولو اور مجھ بے ماں باپ پر رحم کرو۔ ہر چند کے یوسف نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے، تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 سیاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی ایسا نہیں کہ تیری مدد کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے، ان سے یہ ماجرا کہا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر
ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فریاد وزاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھے راستے میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے بڑے بھائی شمعون نے آخر رسی کاٹ دی اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی۔ رضا الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے۔ بعض نے کہا کہ صرف ایک دن ایک رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ اللہ قبول کرے اور اس چیز کا پکا ارادہ کریں کہ رات دن اپنے باپ کی خدمت کیا کریں گے تاکہ وہ ہم سب سے راضی خوشی رہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اے یوسف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ خوف مت کرو بلکہ تم اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی اور مالک قدوس نے تم کو نہایت ہی ہر دل عزیز کیا ہے اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے، اور جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر والد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورہ ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ نہ آیا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے ان کے خون سے کرتا یوسف کا جو کہ انہوں نے بروقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یعنی حضرت یوسف کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو یقین و اطمینان ہو جائے۔ اور ان سب بھائیوں کی عیاریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آئے اپنے والد کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت روتے ہوئے سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے والد۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے پر بھروسہ نہیں کریں گے، اور وہ کرتا جو بکری کے خون سے لتھڑا ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ بعض ان میں سے کہ اے باپ، ہم بکریوں کے ریوڑ میں تھے اور یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اچانک بھیڑیا اس طرف آ گیا اور یوسف کو کھا گیا، اور ہمارے باپ ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ جھٹلائیں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر سچ کہیں لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو خون سے لتھڑا تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت اداس ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون سے لتھڑا کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون سے لتھڑا ہوا ہے تو بے شک ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس کرتے میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی ہے، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتے کو پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف علیہ السلام پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا اور اس کے کرتے کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اور اس کے منہ میں خون لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند جگر بند یوسف کو کھایا ہے اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا اور میری ضعیفی پر تجھ کو افسوس نہ ہوا؟ بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، اللہ کی قسم میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا ہے۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بطور معجزہ کہ اس بھیڑیے سے یہ بات کرنے کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس بھیڑیے نے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس خون لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں اور بوجہ گھومنے کے جس کو آج تقریباً 3 دن ہو رہے ہیں، بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا 11.25 میل کے راستے سے گزر کر کل کو اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج علی الصبح صاحبزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا خون لگا کر بے گناہ آپ کے حضور پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ چغلی درست نہیں مگر باسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں سچ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے کہ بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا اور اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو اللہ پر سونپا اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی جس پر تمہارے دل خود گواہ ہیں، لہٰذا میں صبر جمیل اور اللہ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو، یعنی کرتے پہ خون کا لگانا ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ایک غموں کا گھر بنایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور دن رات جدائی یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، یعنی وہ اس قدر یوسف کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، اے بھائی یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ نے وحی نازل ہوئی، اے یعقوب تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا الہی میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، ملک الموت کو جانتے ہو؟ وہ ہر شخص کی جان کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر پوچھا کہ یوسف سلامت ہیں یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سلامت ہیں، ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہوا۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن باوجہ جدائی کے رونا دھونا کرتے رہے۔ عزیز سامعین، اس سے آگے کا پارٹ ہم اپنے پارٹ 2 میں بیان فرمائیں گے۔ ہمیں اسی طرح جوائن کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔